کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کر دے، انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی کے لیے، یہ کیا کوئی ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو یہ ملک کے ہیرو بن گئے، نہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں آزادی ہے۔ دیش کی مصیبتیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ دارالعلوم کا یہ قیام آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے۔ جو آج کا فرقہ پرست اس پر مخالفت کرتا ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ جانتا نہیں کہ دارالعلوم کی در دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیا آواز نکل رہی ہے، جانتے نہیں۔ میرے بھائی یہ ہماری تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا، میں نہیں پیش کرتا ہوں تو محتمی صاحب نے مجھے مجبور کیا تھا کہ نہیں اس کو کرو، اس کو کہو۔ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے، یہ فخر ہے کہ آج آپ آزادی وطن کے لیے آواز نہ اٹھاتے، اور اگر آپ نے آواز اٹھائی ہے تو جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ آزادی وطن کے اپنے سورماؤں کا ذکر، مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے سورماؤں کا ذکر کروں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس زندگی کو پیش کیا ہے آپ اس زندگی کی تصویر کو پیش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی وقت بھی کافی ہو چکا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ محترم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو لکھوائیے، اور لکھوا کر کے بہت اچھے آدمی موجود ہیں، علماء دیوبند کی تاریخ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس تاریخ کو ایک کچوبر بنا دیا جائے اور وہ طرح طرح کے لوگ۔ یہ بتائیے کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، پیر ضامن علی شہید، ان کا کیا کردار رہا؟ پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مجاہد آزادی دارالعلوم کا سب سے پہلا ثبوت حضرت شیخ الہند، جنہوں نے حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کتابی علوم، قرآن و حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے کیا سیکھا اور کیا لے کر آئے، انہوں نے پھر کیا کیا اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے، اور ان شاگردوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور ان کی کیا تصویر تھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مدون ہونا چاہیے، اور جو آپ کے اور ہمارے